آپ کا اپنا فیورٹ چینل علی زیب چینل یوٹیوب پہ ڈیلی موشن پہ جن لوگوں نے مجھے لائک کیا، میں آپ کی خدمت میں ہمیشہ بہترین تفریح پیش کرتا ہوں۔ جی ہاں، تو آپ ٹیلی فون موبائل پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ یوٹیوب کا چینل اوپن کیجئے اور اوپر سرچ کے نشان پر میرا نام لکھیے علی زیب، اسے آپ سرچ کریں۔ جب میرا چینل آپ کے سامنے آ جائے، میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، ریڈ کلر میں لکھا ہے سبسکرائب، آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ہی آپ بیل کے نشان پر کلک کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اطلاع آپ کو ملے۔ السلام علیکم، اے ٹو زی نیوز کیمرہ مین اسد حسنین کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا علی زیب، اور آج کی تازہ ترین رپورٹس فنکاروں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ جی ہاں، کلچرل اینڈ آرٹس منسٹر جناب فیاض الحسن چوہان صاحب نے سب سے پہلے تمام صحافیوں کے ساتھ ایک بھرپور میٹنگ کی اور تمام صحافیوں کے مسائل سنے اور انہیں بریف کیا کہ آنے والے وقت میں ہم اپنی پاک سرزمین کو کس طرح دن دگنی رات چگنی ترقی دے سکتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد فیاض الحسن چوہان صاحب نے فنکاروں کے ساتھ ایک اسپیشل میٹنگ کی۔ اس میٹنگ میں مسعود خواجہ اور راولپنڈی آرٹس کونسل کے روح رواں جناب وقار احمد صاحب نے شرکت کی، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر فنکاروں نے بھی شرکت کی، جس میں اسپیشلی اس وقت ناز تھیٹر میں جو معروف پروڈیوسر ہیں انہوں نے شرکت کی، منور خان آفریدی، مسعود خواجہ، علی زیب کی پوری ٹیم، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد خان اور دیگر بہت سے فنکار، جن میں سینئر ترین فنکار رفعت علی کیسر صاحب نے بھی شرکت کی۔ یہاں بہت سارے فنکاروں نے بہت سارے سوالات کیے، اور سب سے پہلے منور خان آفریدی صاحب نے منسٹر صاحب کے سامنے ایک مسئلہ رکھا کہ ہمارے فنکار کبھی کراچی ہوٹل میں کبھی کدھر بیٹھتے ہیں، فنکاروں کے بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ لیکن فیاض الحسن چوہان صاحب نے فوری طور پر کہا کہ میرا آفس آپ کے لیے حاضر خدمت ہے، اے سی لگائیں، آرام سے بیٹھیں، گپے لگائیں، پلاننگ کریں، لیکن اچھے کام کریں۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے ایک سب سے بڑی بات جو کی وہ یہ کہا کہ میں کسی پارٹی بازی کو نہیں جانتا، کسی تعصب پسندی کو نہیں جانتا، کوئی شیعہ سنی وہابی بریلوی نہیں، ملک چودھری تبریزی نہیں، سب فنکار بنے، اپنے فن کو ساتھ لے کے آئیں۔ میں نہیں چاہتا کہ دوسری حکومتوں کی طرح یہاں سے پی ٹی آئی کو اہمیت دی جائے۔ انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں، لیکن پریورٹی اپنی پارٹی کو نہیں دوں گا۔ سب سے بڑی بات جس پر فنکاروں نے کلیپنگ کی وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کی خوبصورت بات یہ تھی کہ آپ آئیں، پیپلز پارٹی مسلم لیگ کا جھنڈا لے کر آئیں، مسلم لیگ کے نعرے لگائیں، پروگرام کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم پچھلی حکومتوں کی طرح تعصب کی آگ کو ہوا نہیں دیں گے، بلکہ یونٹی کی بات کریں گے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب نے فنکاروں کے تمام مسئلے ڈسکس کیے، اور اسپیشلی سجاد کشور صاحب جو کہ ہمارے سینئر ترین آرٹسٹ ہیں، ان کی بیماری کے لیے میٹنگ کے دوران فوری طور پر فون کیا اور لاہور منسٹری سے بات کی کہ فوری طور پر کتنے لاکھ وہ سجاد کشور صاحب کو ڈونیشن دے سکتے ہیں تاکہ وہ اپنا بہترین علاج کروائیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے پہلے کوئی اتنا مرد جری، اتنا عظیم انسان جو فنکاروں کے لیے بہترین سوچ رکھتا ہو، جو پورے پاکستان کے لیے بہترین سوچ رکھتا ہو، آج تک نہ ایسا لیڈر دیکھا، نہ سنا، نہ سامنے آیا۔ اور ہمارے سامنے آیا ایک ایسا لیڈر جس نے فوری طور پر اے ٹو زی پروڈکشن کی ثنا سے بات کی اور ان سے کہا آپ کیا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم علی زیب کو لے کر ایک کلچرل اور انٹرنیشنل کیلیبر کا یونٹی پلے تم کون ہو آدم کے بیٹے ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے فیاض الحسن چوہان صاحب نے کہا کہ میں حاضر، میری جان حاضر، جہاں تک میرے تعلقات ہیں آپ کیجئے ڈرامہ کے لیے، ہاں منافقت نہ کیجئے اور کوئی بلنڈر نہ ماریں۔ بلنڈر کا لفظ استعمال کرتے ہوئے وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کوئی بلنڈر نہ مارے، اچھے کام کریں۔ فنکاروں سے کہا کہ منشیات سے پرہیز کریں، سگریٹ نوشی اور اس طرح کی الٹی سیدھی چیزیں وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ آئیں میرے آفس میں بیٹھے۔ مسعود خواجہ صاحب نے فوری طور پر کہا کہ نہیں، آپ ہمارے منسٹر ہیں، قابل احترام ہیں، ہم آپ کے آفس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، لہٰذا فنکاروں کے لیے کوئی اور جگہ ہونی چاہیے۔ وقار احمد صاحب نے فوری طور پر کہا کہ میں اس کے متبادل میں بہت اچھی جگہ فنکاروں کے شام بیٹھنے کے لیے دوں گا، لیکن اس کے لیے ہمیں ایک مخصوص ٹائم کہ کس وقت سے کس وقت تک فنکار یہاں بیٹھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ آج تک کسی نے فنکاروں کی اتنی داد رسی نہیں کی جتنی فیاض الحسن چوہان صاحب نے کی۔ میں اس وقت اس نیوز میں اسپیشلی تمام فنکاروں کی طرف سے، چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی کونے سے کیوں نہ ہو، فنکاروں کی محبت، وطن کی محبت، فنکاروں کے مسائل سننے اور سمجھنے پر فیاض الحسن چوہان صاحب کو پوری قوم کی طرف سے، تمام فنکاروں کی طرف سے سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ ہمیں پوری امید ہے کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے وہ سارے نبھائیں گے، اور اپنے ان مجاہد جیسا کہ شیخ رشید صاحب کا یہاں ذکر کرنا لازم سمجھوں گا۔ ریلوے کو چند دنوں میں جو انہوں نے ترقی عطا کی،
जिस तरीके से 2 नई ट्रेनों का आगाज़ किया और आने वाले वक्त में ट्रेन में वाईफाई का भी कहा कि वाईफाई की भी सहूलत मौजूद होगी, मैं नहीं समझता कि इससे पहले इससे बेहतर काम कभी हुए होंगे। ये 100 दिन हमारे लिए बड़ी अहम है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि फ़नकारों के लिए बड़ी अहमियत के हामिल हैं हमारे कल्चरल मिनिस्टर। अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और इसी तरह वादे निभाने की पूरी तौफीक दे। अल्लाह पाक हर माँ को फ़याज़ुल हसन चौहान जैसा बेटा अता करे जो अपने वतन अजीज़ की मोहब्बत में पार्टी बाजी से हट कर किसी सियासी पार्टी की बात नहीं करता। वो सिर्फ ये बात करता है कि मुनाफिकत से परहेज़ कीजिए, कोई ब्लंडर ना मारिए, आगे बढ़िए, अपना टैलेंट सामने लेकर आइए, मैं आपको फुली सपोर्ट करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि ये न्यूज़ व्हाट्सएप पे जिन जिन लोगों तक व्हाट्सएप तक पहुँचे वो फौरी तौर पर, जिन फ़नकारों को इत्तला नहीं थी कि उनके लिए इतने अच्छे अच्छे काम फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने किए हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा फ़नकारों तक पहुँचाएँ ताकि फ़नकारों को पता चल सके कि हमारी टीम के जो सीनियर फ़नकारों ने जो रिक्वेस्ट फ़याज़ुल हसन चौहान साहब से की कि सहूलत कार्ड जो फ़नकारों के लिए बन रहा है उसके लिए और फ़नकारों के लिए एक स्पेशल लोन अनाउंस किया गया है कि वो एक मखसूस लोन हासिल करके अपने फ्यूचर को, अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि हक बात, सच बात सब तक पहुंच सके। कैमरामैन असद हसनैन के साथ आपका अपना अली ज़ेब, पाकिस्तान जिंदाबाद।